بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس رب کریم کے لیے جو رات کے صحرا میں چلتی ہوئی چونٹی کی بھی آہٹ سن لیتا ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سامعین محترم، آپ کا میزبان کرامت باز حیدری اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ویڈیو ایک بڑے اہم عنوان پر بنا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ فیفا ورلڈ کپ جو اس وقت جاری و ساری ہے، اس کے حوالے سے ایران کا ایک میچ تھا جس میں یا علی مدد کے نعرے گونجے۔ پہلے ذرا آپ اس کلپ کو دیکھیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں۔ جو علی مدد، 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 جو علی مدد۔ جی سامعین محترم، آپ نے دیکھا آواز خلقت نکھارہ خدا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ کوئی مولوی صاحبان نہیں ہے، ایک پبلک ہے، اور پبلک میں سے آئی تھنک دے آر نان مسلمز، کہ وہ برٹش ہیں اور وہ یا علی مدد کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ میں بھی اس میں چند مسلمز بھی ہوں، مگر زیادہ وہ لوگ ہیں۔ لگے ہاتھ ایک بات تو طے ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل اطہار کسی ایک مذہب کی پراپرٹی نہیں ہے، کسی ایک مسلک کا منبع ہدایت اور وسیلہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ ان کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہے، جناب علی علیہ السلام ولی العالمین ہیں، اور ان کے شہزادے امام العالمین ہیں۔ یہ عالمین کے لیے، کیونکہ رحمت تقسیم نہیں ہوتی۔ جب بارش برستی ہے تو بارش یہ نہیں دیکھتی یہ چرچ ہے، یہ مندر ہے، یہ مسجد ہے، یہ گوردوارہ ہے۔ بارش کا کام برسنا ہے۔ اسی طرح پانی پینے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ پانی نے کبھی انکار نہیں کیا کہ تم ہندو ہو مجھے نہ پیو، تم سکھ ہو مجھے نہ پیو، تم عیسائی ہو مجھے نہ پیو۔ نعمت اور رحمت کبھی بھی کسی ایک کے لیے یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ رب العالمین کی یہ نعمت عالمین کے لیے۔ اسی طرح ہدایت کی جو نعمت ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر عالمین کے لیے نعمت رحمت ہیں۔ اور ولایت کی جو نعمت ہے وہ مولا امیر جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس پر کافی لوگوں نے شور شرابہ کیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جی یا علی مدد کہنا بدعت ہے، شرک ہے، حیرت ہے۔ یا تو آپ لوگ آنکھیں کھول کے قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرتے، اور اگر کریں تو پھر آپ اس کو ماننے کے لیے نہ جانے کیوں تیار نہیں ہوتے۔ بھائی دیکھیے، قرآن مجید کی مختلف آیات کریمہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، اور چونکہ کلپ کا ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے بہت زیادہ لمبا کلپ بنانا مقصود نہیں ہوتا، تو سورہ بنی اسرائیل میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ سے فرما رہے ہیں، وَجَعَلْ لَدُنْكَ مِن سُلْطَانٍ نَصِيرًا، اے میرے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا فرما، نصرت نہیں ناصر عطا فرما۔ اب جو عربی جانتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ نصرت اور ناصر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نصرت مدد ہے، ناصر مددگار کو کہتے ہیں۔ تو میرے آقا میرے پاک اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں۔ مددگار اسی لیے مانگا جاتا ہے کہ اسی کو ہی مدد کہتے ہیں، لیکن صرف نصرت نہیں کہا بلکہ ناصر کہا۔ مختلف حوالے موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک وہی سب کی نصرت کرتا ہے۔ انبیاء، اوصیاء، اولیاء، پیغمبر، امام، معصوم، جتنی کائنات میں برگزیدہ ہستیاں ہیں، سب کو یہ طاقت میرا اللہ عطا کرتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کی مدد کے مقابلے میں کسی کو مددگار مانا جائے، وہ شرک کرتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ وسیلہ حرام ہے، یہ کہہ دینا کہ مدد نہیں ہے۔ دیکھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جواہر خمسہ میں
جو ہیں جو مسلمانوں نے عالم کے ہاں ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ناد علی کو لکھا، دیگر اولیاء و سیاح نے ناد علی کو اجاگر کیا، اور بہت سے علماء حقہ نے، اس میں علماء اہل سنت بھی ہیں، پیران نے ناد علی علیہ السلام کے وظیفے کو بلند کیا، جس میں اللہ کے عظیم بندوں نے اس کو یوں بھی پڑھا کہ ناد علی مظہر العجائب تجد ہو ان اللہ کا فن نوائب کلو ہم و غم ساہین جلیل بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو، کہ پکار اس علی کو۔ اس کی بھی انشاءاللہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ اب ناد علی میں خیبر کے میدان میں، بلکہ میں نے سما ٹی وی پر بھی اس کو ایک مناظرہ تو نہیں کہہ سکتے، محبت بھرے گفتگو میں نے اس کے ثبوت فراہم کیے تھے، یا علی مدد کے عنوان سے، مدد کے عنوان سے، وسیلے کے عنوان سے۔ اس میں نے یہ کوٹ کیا تھا کہ جنگ خیبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے۔ تو جب میرے آقا خود شریعت ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، میرے آقا تو علی علیہ السلام کے بھی مولا ہے، میرے آقا تو حسنین کریمین کے بھی مولا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو اللہ کے حکم کے بغیر تو میرا نبی پانی بھی نہیں پیتا۔ اور پھر آپ نے اسی قرآن مجید میں سورہ قصص میں دیکھا، پڑھا کہ جب دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا ان میں حاذا من شیعت ہی و حاذا من عدو ہی، تو ان میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ فَإِسْتَغَاثَ الَّذِينَ، اور پھر استغاثہ کیا جو موسیٰ کا شیعہ تھا، تو اس نے یا موسیٰ کہا ہوگا نا، تو کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے اس ماننے والے کو یہ کہا کہ تو نے مجھے یا موسیٰ کیوں کہا ہے؟ نہیں، بلکہ آئے اور آپ نے شیعہ کے دشمن کو وہیں پہ واصل جہنم کر دیا۔ تو مختلف آیات کریمہ سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے ابابیل آئے تو مولوی صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اگر جناب امیر کائنات مدد کے لیے آئیں تو یہ پریشان ہے، شرک کے فتوے صادر کر دیتا ہے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہمارا ایمان ہے، ہماری شان ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ مدد ہماری چان ہے، اور یا علی مدد ہماری پہچان ہے۔ وسلام تو فیا علی جو علی مدد، علی مدد، جو 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 علی مدد۔